नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का माहसल तकवा करार दिया है। मैंने अपने एक लेक्चर में अर्ज़ किया था कि तमाम रूहानी अमराज तकवा न होने की वजह से पैदा होते हैं और तमाम रूहानी अमराज की वजह से ही नफ्सियाती अमराज पैदा होते हैं और तमाम नफ्सियाती अमराज की वजह से और रूहानी अमराज की वजह से जिस्मानी अमराज पैदा होते हैं। आज का मेरा मौजू रूहानी अमराज का रोज़े से इलाज है। मोटे मोटे रूहानी अमराज के नाम मैं शुमार करता हूँ, जिनमें सबसे पहले नंबर पर कुफ्र व शिर्क है। जब अक्ल सलीम, क़ल्ब सलीम और फ़हम सलीम हासिल नहीं होता तो अक्ल कज रवी का शिकार हो जाती है और इंसान कज अदाई का शिकार होकर हक़ व बातिल में इम्तियाज़ खो बैठता है और अपने असली मालिक और खालिक की बजाय झूठे खुदाओं को अपना माबूद बना लेता है, जिसको कुफ्र व शिरक कहते हैं। लिहाजा रूहानी अमराज में सबसे बड़ा मर्ज़ कुफ्र व शिरक में मुब्तला होना है। कुफ्र कहते हैं माबूद हकीकी का इनकार करने को और शिरक कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में उसके गैर को शरीक करने को। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में और अपने अफ़आल में वहदहू ला शरीक है। कुफ्र व शिरक के बाद सबसे बड़ी रूहानी मरज़ तकब्बुर है और उजब, किब्र, रिया, हुब्बे जा तकब्बुर की शाखें हैं। गुस्सा, कीना, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़ा, कत्ल व गारत सब तकब्बुर की वजह से होता है। तकब्बुर ही इसकी बुनियाद है। झूठ और सूदखोरी, ग़ीबत, ठट्ठा मजाक और तानो तशनी, बदगुमानी, तजस्सुस, वादा खिलाफ़ी, अमानत में ख़यानत करना और वसाविस और शुकूक व शुबहात और वहम और शैतानी ख़यालात और शहवानी ख़यालात, शहवत परस्ती, ज़िना और उसके मुबादियात व लवाजिमात सब रूहानी बीमारियां हैं और रूह की परागंदगी और आलूदगी की वजह से अखलाकी और रूहानी अमराज पैदा होते हैं। और इन सब रूहानी अमराज का इलाज रोज़े के ज़रिए बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि रोज़े के ज़रिए तकवा यानी अल्लाह तबारक व तआला का डर, हिसाब किताब का डर, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का डर पैदा होता है, जिसकी वजह से एहतसाब नफ्स की तौफीक होती है और नफ्स अम्मारा यानी नफ्स सरकश की सरकशी ख़त्म होकर नफ्स लव्वामा बेदार होता है। लव्वामा के मानी है मुलामत करने वाला नफ्स। आप इसको ज़मीर भी कह सकते हैं। गोया ज़मीर बेदार हो जाता है, इंसान का ज़मीर जाग उठता है और अक्ल सलीम, क़ल्ब सलीम और फ़हम सलीम उसको हासिल हो जाती है। अजीज़ साथियों, एक बाहर का मुफ्ती होता है जो हमें मसाइल और फतावा, शरअ के अहकाम और मसाइल बताता है, हलाल व हराम बताता है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان، ایک حدیث نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا دل بھی مفتی ہے۔ فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے تو خیال کر کے وہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا ایک باہر کا مفتی ہوتا ہے اور ایک اندر کا مفتی ہوتا ہے، اور اندر کا مفتی انسان کا دل ہے، وہ ضمیر ہے، وہ یہی نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ جب دل اور دماغ بیدار ہوتے ہیں اور حق و باطل کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو کفر و شرک کے مقابلے میں توحید خالص بھی نصیب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے اصلی خالق و مالک کو پہچانتا ہے۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کو معرفت نفس حاصل ہو جاتی ہے، اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور روح اور جسم کا رابطہ جب منظم ہوتا ہے، جب روح اپنے رب کو پہچانتی ہے، اسی طرح جیسے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الستو بربکم، تو سعید روحوں نے فوراً کہا تھا قالوا بلا، کہ اے رب ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب روح اجلا پن اختیار کرتی ہے، اس میں جلا آتا ہے، اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنے قلب اور قالب کے ساتھ، یعنی روح اور جسم کے ساتھ، اپنے معبود حقیقی اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یاد رہے کہ کفر و شرک کے مقابلے میں توحید اختیار کرنا اور تکبر کے مقابلے میں تواضع اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور صبر اور تقوی اختیار کرنا اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے توبہ کرنا، بچنا اور شکر گزاری اختیار کرنا، یہ سب روحانی عبادات ہیں جن کا تعلق قلب و روح کے ساتھ ہے، اور یہ سب تقوی اور تزکیہ کے ثمرات و برکات ہیں، اور تقوی اور تزکیہ روزے کے ثمرات و برکات ہیں، اور یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ اسی کو فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تقوی حاصل کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تزکیہ نفس حاصل ہو جائے، روح کی آلودگیاں دور ہو جائیں۔ اور دوسرے مقام پر اگلی آیت کے اندر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم اس بات کو سمجھو تو لہٰذا تمام روحانی امراض کا علاج روزہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام امراض روحانی کے علاج کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے تھے۔
یہ حضرات دراصل روح کے معالج تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ مقام بخشا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا فرض منصبی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وہ سکھاتے ہیں، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھاتے تھے، وَيُزَکِّیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے۔ تو تزکیہ نفس جب حاصل ہو جاتا ہے اور روح اجلا پن اختیار کر لیتی ہے، آلودگیوں سے پاک ہو جاتی ہے، تو روحانی امراض سے بھی چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ رمضان مقدس کی 27ویں رات ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ رمضان مقدس الوداع ہونے کو ہے، آخری چند راتیں ہیں، بڑی ہی مقدس گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ انتہائی قیمتیں ہیں۔ پورے سال کی یہ مہنگی ترین رات ہے۔ اے کاش کہ اس رات کے اندر بھی ہمیں ان روحانی امراض سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو اسی رات کی مناسبت سے رات کے اس آخری پہر کے اندر میں اس درد دل کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، ان تمام روحانی امراض سے سچی پکی توبہ کر لو۔ اسی میں ہمارا جسم کا فائدہ ہے، اسی میں ہماری روح کا فائدہ ہے، اسی میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے، اور اسی پر ہماری نجات منحصر ہے، اور اسی پر ہمیں آخرت کے اندر ثمرات و برکات نصیب ہوں گے۔